رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقبل الله منا ومنكم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، حضرت الشیخ دامت برکاتہم العالیہ الفضل واپس پہنچ چکے ہیں۔ چند منٹ کے بعد ہی ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ میرا آپ کا وعدہ تو یہی تھا کہ عصر کے وقت پروگرام انشاءاللہ ختم کریں گے۔ 4:30 بجے ہمارے پاس عصر کی نماز ہے، لیکن جتنا حضرت چاہیں گے خطاب فرمائیں گے، 5 بجے تک بھی خطاب فرمائیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل بڑا رکھے۔ اللہ والوں کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اللہ والوں کی صحبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اہل اللہ کی صحبت اللہ نے ایمان والوں کو اور متقی لوگوں کو حکم فرمایا اختیار کرو۔ پڑھا ہوا آدمی، علم جاننے والا آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، صدیقین کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا نظریہ، اس کی یہ سوچ 100% غلط ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ جو بے علم ہے وہ اہل اللہ کے پاس جائیں، جو کچھ نہیں جاننے والے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یک زمانہ بصحبت اولیاء، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا از بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا، 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برے صغیر میں بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے پیر طریقت، بہت بڑے فقیہ، حضرت نے فرمایا کہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اسلاف ایسے ہیں جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھا ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کہ آپ کے علم کا چرچا پورے برے صغیر میں ہے، ہر چھوٹا بڑا آپ کے نام سے واقف ہے، آپ کے تقوی سے واقف ہے، آپ کی علمی صلاحیتوں سے واقف ہے۔ آپ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ وہ تو غیر عالم ہے۔ آپ مصنف ہو، مصنف بھی نہیں ہے، اور آپ کے علم کا چرچا پورے بڑے صغیر میں ہے، اور آپ ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے علم کا چرچا ہی نہیں ہے، جنہیں دنیا بہت کم جانتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، میں جو کچھ ہوں، جو میرا نام دنیا والوں کے سامنے ہے، جو میری شہرت ہے، یہ سب میرے پیر مرشد فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب مر جائے تو قبر کی پوجا، جب مر جائے اللہ والا، دنیا سے چلا جائے اللہ والا، ہم اس کی قبر کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
مرے ہوں کا ہم نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ ہوتے تو ہم ضرور ان کی صحبت میں جاتے۔ اس دور میں جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ ہوتے ہم ضرور ان کی صحبت میں جاتے۔ ہم پرانوں کا ذکر کر کے جو ہمارے دور میں ہمارے سامنے اللہ والے ہیں ہم ان کی نفی کر رہے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت صاحب اگر ہمارے سامنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوتے تو ہم بیعت ہو جاتے، آپ کیا ہو؟ یہ سوچ، یہ نظریہ شیطان کا نظریہ ہے، اس کی طرف سے یہ ہمارے دل و دماغ میں چھوڑا ہوا وائرس ہے۔ اس پر ان کی وائرس مارنے کی ضرورت ہے اور وہ خانقاہ میں لگے۔ زندگی کی مشکلات کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو زندگی کی مشکلات حل ہوگی اہل اللہ کی صحبت میں۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہتا ہے حضرت صاحب مجھے مشورہ دیجئے، میں اپنی بیوی سے بہت تنگ ہوں، روزانہ اختلاف ہوتا ہے، روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، میں آپ کا مرید ہوں، مشورہ لینے آیا ہوں، مجھے اجازت دو میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دینا لیکن چند باتیں پہلے میری بھی سن لے۔ تو اس نے عرض کی حضرت جی فرمائیے، تو حضرت نے فرمایا تیرے کپڑے گھر میں کون دھوتا ہے؟ کہ حضرت میری بیوی کا پہلے دھوبی کا بندوبست۔ فرمایا تیرے بچوں کا پیشاب پخانہ کون صاف کرتا ہے؟ کہ میری بیوی۔ فرمایا ان کے لیے پہلے ایک ملازمہ کا بندوبست کرو اور تنخواہ بھی کاغذ پہ لکھوائی، تنخواہ بھی کاغذ پر لکھوائی حضرت نے۔ اور فرمایا آپ کے گھر میں جھاڑو کون لگاتا ہے؟ عرض کیا حضرت میری بیوی۔ فرمایا ایک جمعدار کی تنخواہ بھی لکھو اور اس کا بندوبست بھی کرو۔ اور فرمایا تیرے لیے کھانا کون بناتا ہے؟ عرض کیا حضرت میری بیوی۔ فرمایا اپنے گھر میں پہلے باورچی کا بندوبست کرو، پھر اپنی بیوی کو طلاق۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینا۔ کہ حضرت اتنے ملازم رکھوں ان کے لیے تنخواہ کہاں سے لاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا نالائق، پھر تو کیسا فیصلہ کر رہا ہے؟ اتنے مسائل کو تم خود کیسے حل کرے گا؟ ان کے لیے تو تجھے ملازموں کی ضرورت ہے۔ اگر ملازموں کی تنخواہ نہیں بھر سکتا پھر اپنی بیوی پر راضی ہو جا۔ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، فقہ حنفی میں آپ جہاں بھی مسئلہ دیکھ لو، آپ کو اور مجھے کھانا بنا کر، آپ کے اور میرے کپڑے دھو کر، آپ کے اور میرے بچوں کے کپڑے دھونا، ان کا پیشاب پخانہ صاف کرنا یہ عورت پر ضروری نہیں ہے، اس پر نہ یہ فرض ہے نہ واجب۔ لیکن آپ پر اور مجھ پر واجب ہے کہ ہم ان کا نام، نفقہ، سکنا، یہ ضروریات ان کو پوری کریں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی تو یہ ساری چیزیں اس کی ضروریات، نام، نفقہ، سکنا۔ میں اکثر جب پبلک میں بیان کرنے جاتا ہوں کہ میں وہاں لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے نعرہ مارا ہے روٹی کپڑا مکان یہ اصل ہے، تو میں کہ مرد جان مرے، یہ کام تو مردوں کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کا نام، نفقہ، سکنا، اس چیز کا انتظام کرے۔ یہ چیز مردوں کے ذمہ ہے۔
تو جب ہمارے ذمہ یہ ہے تو بیوی کے ذمہ ہمارے اوپر یہ خدمت اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے کہ وہ ہمارے کپڑے دھوتی ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، ہمارا کھانا بناتی ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، وہ ہمارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ چیزیں اس پر فرض واجب نہیں۔ اب ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے ملازموں کا انتظام کرو، ان کی تنخواہوں کا انتظام کرو۔ یہ 4-5 ملازموں کی ڈپٹی آپ کی بیوی اکیلے دے رہی ہے تو اس کا انتظام کرنے کے بعد طلاق کا فیصلہ۔ تو وہ ماننے والے لوگ تھے، ہون پتہ کیا دن مرید ہون مرید کیا دن مرید کو آکو نا فلانے نال جھیڑا نالا حضرت صاحب تسا سارے پیر وے سارے سرے دا تاج وے لیکن سارے ذاتی معاملات مداخلت نہ کرو۔ میں بھیا کو عدالت گھیرے پیر صاحب تسا گا نہیں آ سکتے ہوں، میں بھیا نال جھیڑا لائے اے میرا ذاتی معاملہ ہے، پیر صاحب میرے ذاتی معاملات میں داخلت نہ کرو۔ خان کا اصلاح کی صرف دعا تے اندر ابو جہل ہدایت طالب کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت ابو طالب ہر مشکل گھڑی دے آقا علیہ السلام دے نال سینہ پالتے ہر مشکل گھڑی دے آقا علیہ السلام نے رو دعائی منگی یا اللہ میرے چاچے کو ہدایت دے اور ہوں کوئی بانتے سمجھے نے ہم جنہیں گال نہیں بڑی آقا علیہ السلام دکھی تھے دل نے افسوس پیدا تھے کاش میرا چاچا مسلمان تھی ونہا میں اپنے چاچے نے ایمان دی گواہی نے رہا اس صدمہ پیدا تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمائے انک لا تہدی من احببت، جیڑے ویلے تو قرآن و حدیث دے احکامات نہ منے سے وڈے تو وڈے پیر دے گئے قرآن و حدیث کی روشنی میں جیڑے اللہ والا تہاڈی گئی اصلاح کرے سے اصلاح دا جڑا رستہ دسے سے جڑا گر دسے سے اون دے اوتے تہاڈو میں عمل کرنا پسند اور مستقل ایک عمل ہے۔ روزانہ اللہ والے نے صحبت پڑھنا، انہوں نے گفتگو سننا، نصیحت کی گفتگو سننا اور وہ سوچنا سمجھنا۔ میں ایک جا بیان آج میں کھمیا اے پترے جا شاجن کرن جائے نا حویلی انجن پڑی ہکی حویلی نہ رکھی کرو اے صحیح کہنی تو کچھ دوست ناراض تھی کہ حضرت صاحب اسادے خلاف میں کسی بالکل اگر اللہ والے کو سلیس ہو یا اللہ والے دے غلاموں کو سلیس ہو انہاں دے نوکراں کو سلیس ہو انہاں دے جتیاں سیدھیاں کرانے کو سلیس ہو او تو کو جڑی گال سمجھے سن او نفس دے خلاف طبیعت دے خلاف ہو سی کو مننا گھر والے نال اسارا حسن سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میری امت کا وہ مرد بدترین مرد ہے جو اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جتنا روز جھڑایا وہ جادن اگر سارے سورے کو سمجھاؤ میں کہ ذال وہ صحیح کیوں آنے آکے حضرت ہے طبیعت خراب تھے یہی وقت دو چاری میں کھاوڑ دھچڑ لار تھے میں کہ مل ہون دو چار دھچڑ انہیں سورے اپنے سورے کو کھا جا مل گی دیا سورے کو آج ہون دو چار میں کمار
بدلا لا کہ میں مرد ہوں کہ مرد نہیں. اگر مرد ہوتا تو عورت پر ہاتھ نہ، اگر مرد ہوتا اپنی بیوی سے خیانت نہ کرتا. سالانہ پروگرام ہے، سالانہ پروگرام پر میں 1 سال میں سب سے سخت بات اپنے لوگوں سے، اپنے برادری والوں سے میں نے سنی، وہ بھی کہہ دیتا ہوں اور سرے کی جا سکتا. ایک بندہ نے کہا دے مولانا صاحب اپنی برادری جو ہے نا تو وڈی ہے، چنڑ وڈی برادری. میں کہ بالکل چننے دا کم نہیں، مدرسے تے خان کہیں چلاوان ایک کننے دا کم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ان کو آکھے ہن چننے دا کم ہے کہ میں دساوا آکھے جی ہاں میں کہ تہاڈا کم ہے کہ تسا ہتھے جی تو لیگ پیس بڑھے دے، او نہ ماں کو کھڑے دے، نہ زال کو کھڑے دے، نہ دھی کو کھڑے دے، نہ بھیڑ کو کھڑے دے. اور فصلوں دے وچ رہتے، بچیاں دے وچ رہتے، دلے گلی کرے دے بیٹھے اے چننے کو چھٹ دے مدرسہ چلاوان نہیں چھٹدا. تیرے گھروں میں کہ میں چوکی تے چندہ منگایا ہوڑوی تھا، کافی سارے دوست بیٹھے. میں انہیں کو جلے دعوت میں بڑھ گیا. میں کو آبین حضرت صاحب ایک پہلا مولوی کی جب چندہ نہیں منگلا. چندہ کہنے گھنڈے ہونے، میں کہ گھنڈے ہونے منگتے کیسے؟ منگتے اپنے اللہ کو ہے. اللہ ضروریات پورا کرنے، اللہ ہی نظام کو چلونے بن، اللہ اپنے خزانے دے بچھو سارے انتظامات فرما دے دیں. اسا کو مخلوق کے سامنے جھولی کھلا منڈی کوئی ضرورت کھڑے ہو کر بھی استقبال کریں حضرت کا. یہ حضرت کی بہت بڑی شفقت ہے ہم پر، احسان ہے ہم پر.